بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ آج تفسیر جلالین کے اندر ہمارا سبق سورہ سبا کا ایک نیا رکوع ہے۔ اس کے اندر چند مضامین ہیں۔ ان میں سے پہلا مضمون مشرکین مکہ سے متعلق ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کی بے انتہا نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اللہ کی جو قدرت ہے اس کا مشاہدہ کرنے کے باوجود، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود وہ غیر اللہ کے آگے جھکے، غیر اللہ سے مدد مانگی، غیر اللہ کے سامنے عبادت کرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار مکہ سے کہہ دیجئے، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، جن کا گمان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، جن کا گمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، جو ہماری کشتی کو کنارے پر لگا سکتا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ دنیا و آسمان میں، زمین و آسمان میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شریک، زمین اور آسمان کو بنانے میں کوئی اللہ کا ساتھی نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی اللہ کا پارٹنر نہیں، اور وما لهم من ظہیر، وما له منهم من ظہیر، اور زمین اور آسمان کو بنانے میں کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اور تمہارا گمان کیا ہے کہ ای زعمتموہم آلہہ، کہ وہ ہمارے معبود ہے، اور کیا گمان ہے ان کے بارے میں، لینفعوکم بزعمکم، تمہارے گمان کے مطابق وہ تمہارے نفع کے لیے ہیں، تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ تو قرآن نے کہا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ تو زمین و آسمان میں کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں، تو وہ تمہیں نفع کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اور آگے فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اور اس موقع پر بھی جب قیامت کا منظر ہوگا اور حشر و نشر کا منظر ہوگا، اور لوگوں کا گمان یہ تھا، قریش مکہ کا، مشرکین مکہ کا، ہم جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ بت ہی کل ہمارے لیے سفارشی بنیں گے، یہ بت ہی کل ہمارے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی رد فرمایا، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اللہ کے یہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، اور اللہ کے یہاں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ رَدًّا لِقَوْلِهِمْ، یہ رد ہے ان لوگوں کی باتوں کا جن کا گمان کیا تھا کہ آلہتہم تشفع عندہ، کہ کل قیامت کے دن ان کے یہ بت اللہ کے یہاں سفارش کریں گے۔ تو اللہ نے رد فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، کہ کوئی اللہ کے یہاں سفارش نہیں کر سکتا، الا لمن اذن لہ، ہاں جس کو اللہ رب العزت اجازت دے دے وہی وہاں سفارش کر سکتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر موجود ہے، اور آیت الکرسی کے اندر بھی موجود ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں، اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا؟ ہاں جس کو اجازت ملے گی وہی وہاں سفارش کر سکتا ہے۔ اور قرآن نے کئی مقامات پر اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ کوئی اللہ کے دربار میں بات نہیں کر پائے گا، مگر جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی وہاں بات کر سکے گا، وہی اللہ کے دربار میں سفارش بھی کرے گا۔ اور سفارش وہاں انبیاء کی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، شہداء کی ہوگی، صلحاء کی ہوگی، اسی طرح سے بقیہ جو اللہ کے برگزیدہ متقی حضرات ہیں ان کی سفارش وہاں قبول کی جائے گی، اور ان کو وہاں سفارش کی اجازت دی جائے گی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا تھا،
پھر ان سے گناہ سرزد ہوئے تھے، تو ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے یہ چند حضرات ہوں گے جن کو اللہ رب العزت سفارش کی اجازت دے دیں گے۔ تو قرآن نے رد کیا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، تو جن لوگوں کو اجازت دی جائے گی حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے ڈر ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پر دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کا جب کوئی حکم آسمان سے فرشتوں کے ذریعے سے زمین پر اتارا جاتا ہے تو اس وقت بھی فرشتوں کی دل جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ اسی طرح سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا جن لوگوں کو اللہ رب العزت سفارش کی اجازت دے دیں گے، تو جب ان کو سفارش کی اجازت دے دی جائے گی ان کے دل بھی دہلنے لگ جائیں گے، وہ بھی ڈرنے لگیں گے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے یہ خوف، یہ ڈر ختم ہو جائے گا۔ قالوا بعضهم لبعض استبشارا، ایک دوسرے سے کہیں گے ماذا قال ربکم، کہ ہمارے رب نے، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو ایک دوسرے سے کہیں گے قالوا الحق، یعنی اللہ نے حق بات کہی ہے، یعنی اللہ نے ہمیں سفارش کی اجازت دے دی ہے۔ ای قد اذن فیہا، یعنی اللہ نے ہم سب کو سفارش کی اجازت دے دی ہے۔ وہو العلی الکبیر، اور اللہ رب العزت تمام مخلوقات میں تمام چیزوں سے سب سے عالی ہیں اور سب سے عظیم اور برتر ہیں۔ قل، ان قریش مکہ سے یہ بھی کہہ دیجئے من یرزقکم من السماوات والارض، تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہو۔ من یرزقکم، کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے بارش کی صورت میں اور زمین سے نباتات کی صورت میں، کون ہے؟ قل اللہ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو تمہیں اور ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اگر یہ جواب نہیں دیں تو آپ خود ہی کہہ دیجئے اللہ ہے، اللہ ہی تمام کائنات کو رزق پہنچانے والے ہیں۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہاں قرآن کریم نے ایک خوبصورت اسلوب اور طریقہ سکھایا ہے دعوت دینے والوں کو، علماء کو، کہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، ہم یا تم، یعنی فرمایا میں ہی ہوں، یعنی فرمایا تم ہی ہو، فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، ہم یا تم، ای احد الفریقین، یعنی ہم دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت، یا تو مشرکین کی یا مسلمانوں کی، لعلی ہدا، وہ ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، یا واضح گمراہی میں ہے۔ قرآن نے اس طرح سے اس کو کیوں بیان کیا کہ مومنوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا کہ تم ہی حق پر ہو، اور مشرکین کے بارے میں یہ کہتا تم ہی گمراہی پر ہو۔ فرمایا بین فی الابہام تلطف بہم داع الی الایمان، اللہ نے یہاں جو اس کو مبہم رکھا، پوشیدہ رکھا، اس کے اندر ان قریش مکہ کے لیے نرمی کا پہلو غالب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آئندہ چل کر ایمان اور اسلام قبول کریں گے، اس وجہ سے قرآن نے اس کو مبہم رکھا ہے۔ اور قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، آپ ان سے کہہ دیجئے لا تسألون عما اجرمنا، یعنی اذنبنا، کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تم سے یہ پوچھ نہیں ہوگی ان کاموں کا جو میں نے کیا ہے، ان جرموں کا جو میں نے کیا ہے، ان گناہوں کا جو میں نے کیا ہے۔ اور ولا نسأل عما تعملون، اور جہاں جو اسی طرح سے نہ ہم سے پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو تم نے کیا ہے، یعنی تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے یجمع بیننا ربنا یوم القیامہ، ہم کو اور تم کو اللہ رب العزت قیامت کے دن جمع فرمائیں گے۔ میرا کام تو حق پہنچانا تھا، میرا کام دعوت کا پیغام پہنچانا تھا، اب تم قبول نہ کرو۔
قل یجمع بیننا، آپ ان سے کہہ دیجئے ایک وقت آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے جس دن مجھے اور تمہیں بھی جمع کیا جائے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر میرے اور تمہارے، پھر ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، حق کا فیصلہ سنایا جائے گا کہ فیدخل المحقین الجنہ والمبطلین النار، حق والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور باطل لوگوں کو جو باطل راہ پر تھے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور اللہ رب العزت سب سے بڑا حاکم ہے، سب سے بڑا فیصلہ سنانے والا ہے اور سب چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ارونی، مجھے دکھاؤ، یعنی مجھے بتاؤ، الذین الحقتم بہ شرکاء، ان لوگوں کو، ان چیزوں کو جس کو تم نے اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہرایا ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن نے کیوں کہا ردع لہم ان اعتقاد شریک لہم، ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے جن کا یہ اعتقاد ہے، جن کا یہ یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز پر حکمت رکھنے والا ہے۔ اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور بے شک ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، یعنی جیسے کہ حدیث کے اندر بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور وہ 5 چیزیں مجھ سے پہلے کسی اور امت کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو نبی آئے تھے، جو انبیاء آئے تھے، وہ ایک خاص قوم اور ایک خاص جماعت کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام قوموں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہی ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا، خوشخبری سنانے والا، یعنی مومنین کے لیے جنت کی خوشخبری، اور آپ کو ڈرانے والا بھیجا گیا ہے، یعنی کافروں کے لیے عذاب کا کے بارے میں آپ ان کو ڈراتے رہیے کہ اللہ کی نافرمانی پر کیا عذاب آنے والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس سے، یعنی کفار مکہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اب بھی نہیں سمجھتے۔ ویقولون، اور یہ آپ سے کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، یعنی آپ کا جو وعدہ ہے عذاب کا، وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آپ ان سے کہہ دیجئے قل لکم میعاد، آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارے لیے تو ایک دن متعین ہو چکا ہے، لا تستأخرون عنہ ساعہ ولا تستقدمون، اور جو دن متعین کیا گیا ہے یعنی قیامت کا، وہ وقت، وہ دن اپنے وقت سے نہ پیچھے ہو سکتا ہے اور نہ آگے ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اور اس رکوع کے اندر تردید ہے ان قریش مکہ کی جنہوں نے بتوں کی عبادت کی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے یہ بت کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اور نہ تمہیں یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوا مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، کہ ان بتوں کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کہ ایک مکھی اگر ان کے اوپر بیٹھ جائے تو یہ تو اپنے آپ سے ایک مکھی کو دور نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی اگر ان کے اوپر رکھی ہوئی مٹھائی کو اٹھانا چاہے اور کھانا چاہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوا مِنْهُ، یہ تو اس مکھی کو نہیں بھگا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو بتوں کی عبادت کرتا ہے وہ بھی کمزور ہے اور یہ بت بھی کمزور ہے۔